دوستو ایک غریب آدمی تھا، بہت ہی غریب تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 3 دن سے بھوکا تھا، 3 دن سے فاقے کر رہا تھا، اتنا غریب تھا۔ تیسرے دن جب اس کو بھوک برداشت نہ ہوئی، اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، یا اللہ تبارک و تعالی مجھے غذا عطا فرما، یا اللہ بہت بھوک لگی ہے، یا اللہ میرے کھانے کا کچھ تو بندوبست کر دے، یا اللہ میرے کھانے کا کچھ تو بندوبست کر دے۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا جب سچے دل سے، اتنے میں اس کے پاس ایک جانور چل کر آ گیا۔ وہ بکری تھی یا پھر بھینس تھی، ان دو میں سے کوئی ایک چیز تھی۔ وہ جانور اس کے پاس چل کر آ گیا، اس نے دیکھا کہ جانور، تو فوراً وہ دعا مانگ کر مکمل ہوا۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میری مدد کی ہے غیب سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی غذا ہے میرے لیے، تو اس لہٰذا اس نے وہ جانور کاٹا اور اس کو پکا کر کھا لیا، جس سے اس کا بالکل پوری طریقے سے پیٹ بھر گیا، اس کے بچوں کا بھی پیٹ بھر گیا۔ لیکن اب اس نے سوچا کہ میں نے یہ جانور تو کھا لیا، لیکن یہ تھا کس کا؟ یہ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس جانور کا مالک پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اس مالک نے اس آدمی سے آ کر، غریب آدمی سے آ کر پوچھا کہ کیا تم نے میرا یہ جانور دیکھا تھا، بکری یا پھر بھینس؟ تو وہ کہنے لگا ہاں، وہ جانور کیا تمہارا تھا؟ کہنے لگا ہاں میرا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ تو میں نے کاٹ کر کھا لیا، میں نے تو سوچا تھا وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انعام ہے میرے لیے، میں سوچ رہا تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا، لیکن وہ تمہارا تھا واقعی؟ وہ کہنے لگا ہاں میرا تھا، اور تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میرا جانور کاٹ کر کھا لیا، اب میں تمہیں اس کے پیسے دینا پڑیں گے، تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ وہ کہنے لگا اگر میرے پاس پیسے ہوتے، غریب آدمی کہنے لگا میرے پاس اگر پیسے ہی ہوتے تو میں تمہارا جانور ہی کاٹ کر کیوں کھاتا، میں کچھ اور نہ لے آتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ غریب آدمی معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا جانور کاٹ کر کھا لیا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ وہ آدمی کہنے لگا نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس کے پیسے دینا ہی پڑیں گے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ جو جانور کا مالک تھا کہنے لگا میں تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا۔ یہ دوستو دور تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، تو یہ ان دونوں کا کیس حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا، ان کے سامنے لایا گیا۔ تو انہوں نے دونوں پکش کی بات سنی، دونوں لوگوں کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد کہنے لگے، جانور کے مالک سے انہوں نے کہا کہ یہ بہت غریب ہے، اچھا ہوگا تم اسے معاف کر دو، اس نے بھوک کی وجہ سے تمہارا جانور کاٹ کر کھا لیا، تو مجھے اسے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا تم اسے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ کیسا انصاف ہے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے میرے پیسے چاہیے، مجھے نہیں پتا، آپ یہ غلط انصاف کر رہے ہیں، میں تو آپ کے سامنے آیا تھا اس لیے کہ آپ مجھے انصاف کر کے دیں گے، لیکن آپ تو اس کے پکش میں بول رہے ہیں۔ یہ آدمی ان پر تھوڑا سا ٹیڑھی انداز سے، ٹیڑھی نگاہ سے بات کرنے لگا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی، حضرت داؤد علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں وہ، ان کو جلال آ گیا، تو انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ سن اے شخص، جو جانور اس نے کاٹ کر کھایا ہے، جو جانور اس نے کاٹا ہے اور کھایا ہے، وہ جانور تیرا تھا ہی نہیں، وہ جانور تو اسی کا تھا۔ جب اس آدمی نے اتنی بات سنی، او ہو بتاؤ، ہم ان کے پاس آئے تھے اپنا انصاف کرانے، اور یہ تو الٹا ہم ہی پہ الزام لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جانور اس کا تھا جبکہ جانور میرا تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے لگا۔ جب ان کو جھوٹا ثابت کرنے لگا تو ان کو پھر جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا سن اے شخص، جو جانور تھا وہ بھی اس کا تھا، اور تیرے پاس جو تیرا مال و دولت ہے، جو تیری جائیداد ہے، وہ سب اس کی ہے، تیرے پاس تیرا کچھ نہیں ہے، تیرے جو پیسے ہیں وہ بھی اس کے ہیں، تیرا جانور تھا وہ بھی اس کے ہیں۔ اب تو وہ آدمی بھی غصے میں آ گیا، کہنے لگا لو بھائی لو، یہ سب ہم پہ الزام لگانا ہے جھوٹا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو جلال آیا، اور اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے وہ ان سب کو ایک جنگل میں لے کر گئے، کہا سب چلو میرے ساتھ، میں یہ بات ثابت کرتا ہوں۔ تو یہ سارے لوگ ایک جنگل میں گئے۔ جنگل میں جانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پیڑ کے پاس جا کر رک گئے، اور کہا لوگوں سے کہ اس پیڑ کی جڑ کاٹو، اس پیڑ کو کاٹ دو۔ تو اس پیڑ کو کاٹا گیا، اس پیڑ کی جڑ نکالی گئی، جڑ کے پاس میں ایک تلوار اور ایک آدمی کا سر نکل کے آیا۔ وہ سر نکالا تو حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے اس شخص سے، جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ تو سب لوگ اس سر کو دیکھ کر حیران رہ گئے، انسان کا سر کٹا ہوا۔
حضرت داؤد علیہ السلام اس شخص سے کہنے لگے یہ سر اس کے باپ کا ہے، جو تو نے ان کی جائیداد ہڑپنے کے چکر سے، ان کی جائیداد لینے کے چکر سے لالچ میں آ کر اس کے باپ کو تو نے قتل کر دیا تھا تلوار سے، اور اس سر کو تو نے یہاں پر گاڑ دیا تھا مٹی کے اندر لا کر۔ یہ سر اس کے باپ کا ہے، اور یہ ساری جائیداد تو نے جو لی ہے وہ بھی اس کے باپ کی ہے۔ تو اس کے باپ کا غلام تھا، نوکر تھا، تو نے لالچ میں آ کر ان کا قتل کر دیا اور ساری جائیداد ہڑپ لی۔ اب بتا کون سچا کون جھوٹا۔ وہ آدمی رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، قدموں میں گر گیا آپ کے، معافی مانگنے لگا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً ہی جدادوں کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ فوراً ہی جدادوں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا خلاصہ پہلے ہی انہوں نے کہا تھا، کیونکہ اللہ والے کبھی بھی کسی کا راز، کسی کا عیب اکھیڑتے نہیں، وہ کسی کا بھی راز ہے تو اس کو دبانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو اسے معاف کر دے، لیکن بولا نہیں مجھے بدلہ چاہیے، تو یہ نہیں بدلا۔ جب ان کو جلال آیا، ان کو غصہ آیا، تو انہوں نے پورا ماجرا اس طریقے سے سولو کر دیا۔ یہ ہوتی ہے دوستو اللہ والوں کی شان، اللہ کے نبی تھے وہ۔ کیسی لگی دوستو آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔